آپ کے لیے چلتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر جہاں امیر جماعت اسلامی سراج الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ فیصلے ہوتے لیکن ہمیں افسوس ہے کہ وہ نہیں ہو سکے اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ خود حکومت بنی کہ جنہوں نے اپوزیشن کے مشترکہ TORs کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا، کمیشن بنانے سے انکار کیا تھا، اور پھر جب سپریم کورٹ کو اپنے من پسند کمیشن بنانے کے لیے لکھا تو سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کن کا احتساب ہونا ہے، کن کے نام ہے، کن کمپنیوں کے نام ہے، لیکن حکومت نے سپریم کورٹ کے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دال میں کالا کالا ہے، اور شاید کچھ کالا نہیں ہے، سب کچھ کالا کالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس خط کا جواب بھی حکومت نہیں دے سکی، اور آج 5 مہینے ہونے کو ہے ہم عدالت میں کھڑے ہیں، روز یہاں پر آتے ہیں۔ یہ سیاسی کیس نہیں ہے کہ کوئی سیاسی لڑائی ہے، یہ کسی فرد کے بارے میں بھی تعصب کی لڑائی نہیں ہے کہ ہم اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں یا ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم قومی مفاد میں، پاکستان کے 20 کروڑ عوام کی مفاد میں اور ایک کلین پاکستان، کرپشن فری پاکستان کے لیے یہ کیس لڑ رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ججز نے ہمارے کیس کو، تمام وکلاء کو بہت خوش دلی سے سنا ہے، سب کو انہوں نے مواقع مہیا کی ہے۔ آج بھی سرکاری وکیل کا موقف ہے کہ چونکہ آلریڈی یہ کیس الیکشن کمیشن میں بھی ہے تو یہاں کیا سنا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر معمولی کیس ہے، اس کے ساتھ کوئی فرد نہیں، 20 کروڑ عوام کا مستقبل وابستہ ہے۔ اس لیے ہمیں خوشی ہوگی کہ یہ کیس اسی عدالت میں فیصلہ ہو اور جلد از جلد اس کا فیصلہ ہو جائے، اس لیے کہ بہت وقت گزر گیا ہے، پوری قوم انتظار میں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلا پٹیشن ہے پاناما سکینڈل کے حوالے سے، اس میں تقریباً 600 نام شامل ہے۔ ان 600 ناموں میں سیاستدان بھی ہے، بیوروکریٹس بھی ہے، سابق جج حضرات بھی ہے، اور بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ اس بینچ نے ہمیں یہی کہا ہے کہ ہم اس کو بعد میں لیں گے، پہلا ہم نواز شریف کے حوالے سے اس پٹیشن کو لے رہے ہیں۔ ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ نواز شریف صاحب کی اس معاملے کے بارے میں فیصلہ آ جائے، اور اس کے بعد پاناما سکینڈل کے ان 600 لوگوں کے حوالے سے بھی فیصلے ہو، جس میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں جن کے نام شاید اب قوم کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہماری اس پٹیشن میں ان 600 افراد کے نام ہے۔ ہمارا ایک سادہ کوشچن ہے کہ 1980 سے لے کر 2016 تک یہ اتنے جو دولت کی ڈھیر لگے ہیں، انبار لگے ہیں، جس دولت کو چھپانے کے لیے ملکوں کا سہارا، پاناما کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی ادھر رکھے جاتے ہیں، کبھی ادھر رکھے جاتے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ جب تک حکمران خاندان اس کا جواب نہ دے، یہ وہی سوال ہے جس کا پیچھا ہم کرتے رہیں گے، اور یہ سوال جب تک اس کا جواب ہمیں نہ ملے ہم یہی سوال کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔